حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے میں کیا تھا، پینے میں کیا تھا، سونے میں کیا تھا، اپنی اولاد سے ملنے میں کیا تھا، اپنے بڑوں کا احترام کیسا تھا، لوگوں کو پڑوسیوں کا معاملہ کیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، لین دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جان کر اس پر عمل کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج جمعہ کو 12 ربیع الاول ہے۔ ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں لوگ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اصول اور تقاضے کیا ہیں، اور ہم مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہانے کیا کر رہے ہیں۔ میں ان چیزوں کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی سنتوں کو پامال کیا جا رہا، کتنے اصولوں کو توڑا جا رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو کتنا ناراض کیا جا رہا۔ ان چیزوں پہ میں زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا لیا جا رہا ہے اور ان کی سنتوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا لیا جا رہا ہے اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو باضابطہ توڑا جا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ کسی جلوس میں، کسی جلسے میں، کسی ریالی میں ایسے کام نہ کیے جائیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ پیر یہاں تک کہ زبان سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، بعض روایتوں میں میرے دوستو یہ تک موجود ہے کسی جاندار کو تکلیف نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ اور آج ہم انہی کے نام پر جو جلوس اور جو جلسے کر رہے ہیں اس میں کتنا ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لوگ بولتے کہ دیکھو انہوں عجیب حال ہے، ایک دن ہم ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ادھر اسی ہفتے میں مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن کا، ایک گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا ایک معاملہ ایسا ہے۔ ایک عورت جو مدینہ منورہ میں تھی، وہ سٹیائی ہوئی تھی، اب نارمل ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرنے کے لیے آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہیں اور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، سارے صحابہ بے چین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی وقت ہے اور وہ بیکار ہو رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 گھنٹے تک اس عورت سے جو اب نارمل ہے آرام سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بعد میں فارغ ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو اب نارمل ہے، آپ خامخواہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس کی بات سن رہا تھا تو اس کو تسلی ہو رہی تھی، اس کو اطمینان ہو رہا تھا، تو اس لیے میں اس کی بات سنتا رہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ اب نارمل۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور چین دینے کے لیے، بات سننے کے لیے اپنے 1.5 گھنٹہ وہاں پر نکال دیے اور یہ پیغام دیا کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ہم سے کوئی راحت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ راحت ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے اپنی دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے صحابہ کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے سارے ماننے والوں کو 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کر کے بڑی شان سے آنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا، پیشانی اونٹ کی گردن کو لگ رہا تھا، جھکے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے تھے، جبکہ آپ کے پاس پاور تھا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، سب کے حصے بکرے ایک کرتے، تلوار چلاتے تو سب کی گردنیں جدا کر دیتے ان کے تنوں سے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی انہوں بھی تو تکلیف دے رہے ہیں نا، اپنا جلوس نکال کے ہم کہیں کو نہیں دینا تکلیف۔ ارے سیرت ہمیں کدھر لے جانا چاہتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ کہو کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میرے نبی کی مانے گا وہ میری ماننے والا ہوگا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہر کچھ دنوں میں اللہ رب العزت کوئی ایک آپ کی یا لوگوں کی زبان میں ایونٹ لاتے ہیں، دین اسلام جو بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر 1-2 مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز آتی جس سے اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہم کو۔ آپ ذرا غور کر لیں، ابھی محرم تھا، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ آیا، پھر اب ربیع الاول ہے، پھر آگے آپ جائیں گے تو پھر جو ہے شعبان اور رمضان ہے۔ تو ہر کچھ دنوں میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں اللہ رب العزت لاتے ہیں جس سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ربیع الاول آ رہے ہیں تو اس کا پیغام ہمیں کیا لینا چاہیے؟ یہ کیوں ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول آتا ہے، اس دن ہمیں کن چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کیا ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس مہینے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہر 1-2 مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تم دنیا میں مست ہو گئے ہو، تم اپنی اولاد میں مست ہو گئے ہو، تم اپنے ایجوکیشن میں اور کیریئر میں مست ہو گئے ہو، اب لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ حضور کی طرف، لوٹ آؤ سنتوں کی طرف۔ دیکھو صحابہ کرام نے کیا کچھ کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو، دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔
سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے 12 ربیع الاول ہو گئی ہے، کیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے نوجوانوں کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے یا اس کا انفارمیشن دینے، اس کی تعلیم دینے، اس کے ویڈیوز دیکھنے، اس کے آڈیو سننے، اس کی تقریریں سننے کی ہم نے سنانے کی کیا کوشش کی؟ آج جو جلسے بھی ہوا کرتے ہیں ان کی ایک الگ ہی نوعیت ہے۔ آپ غور کر لیں، میں عام طور سے کہتا ہوں آپ جب بھی کسی پروگرام میں جائیں تو اسپیکر پر غور کریں، جو بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو لیکچر دینے کے لیے آ رہے ہیں، ان پر غور کریں کہ ان کی تقریریں کیسی ہوتی ہیں، سبق آموز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں یا پھر کوئی لڑائی جھگڑی کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں وہ کسی مسلمان سے نفرت کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا، کسی مسلمان کا دل دکھانا کعبے کو اٹھانے سے بڑھ کر ہے۔ اور آج کے مقررین کیا کرتے ہیں؟ میں بغیر کسی جھجک کے آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے جو مقررین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی مسلمان سے دشمنی کی بات، کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کی بات، کسی مسلمان کے ساتھ نہ ملنے کی بات، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا مجموعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی سدھارنے کے لیے آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اپنے دل میں جگانے کے لیے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہاں کسی مسلمان کے بارے میں زہر گھولا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جب جائیں کسی جلسے میں یا آپ کی اولاد کبھی جائے کسی جلسے میں تو دیکھ لیں کہ مقرر کون ہے، اسپیکر کون ہے، کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، ان کو یہی وہی چیزیں بولنے کی ضرورت ہے۔ انہیں سامعین کے جو سووں اور ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ دین سے بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعے میں نے اسی پر بات کی ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام سے پھر رہے ہیں، نماز اور روزہ تو دور کی بات ہے، اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ لیکن آج بڑے بڑے مجموعوں کے اندر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جوڑا جا رہا ہے، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے میری آپ سے دیرینہ یہ گزارش ہے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی جلسے میں جائیں تو دیکھ لیں اسپیکر کیسے بولنے والے ہیں، وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں یا پھر ارے عجیب حال ہے، کامیڈی شو ہو گیا، بینر لگا ہوا ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بس ہنسی مذاق وہاں پر چل رہا۔ ان چیزوں سے میرے دوستو ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک عذاب ایسا ہوگا جس عذاب کی نوعیت یہ ہے کہ منہ سے انتڑیاں نکالی جائیں گی اور کسی ستون سے اس کو باندھا جائے گا، اور وہ عذاب ہوگا ان کا جن کو موقع ملا ہوگا کہنے کا، امت جمع ہوئی ہوگی، ان کو مقرر بنائی ہوگی، پیسے خرچ کر کے ان کو بلایا گیا ہوگا اور انہوں نے صحیح بات نہ کی ہوگی، ان کا عذاب یہ ہوگا۔ ان کو موقع دیا اللہ رب العزت نے۔ آپ یقین مانیے یہ جو موقع مجھے مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، اس کا حساب ہوگا اور بہت بہت باریکی سے حساب ہوگا، بہت باریکی سے حساب ہوگا۔ سب کے سامنے ستونوں کو میری اپنی انتڑیاں نکالی جائیں گی اگر میں غلط بات کہوں، غلط پیغام دوں اور مجھے باندھا جائے گا۔ آپ سوچئے کتنی تکلیف ہوگی، اور ساری دنیا کے سامنے یہ کیا جائے گا تو کتنی پشیمانی ہوگی، کتنی بے عزتی ہوگی۔ پتہ نہیں جو مقررین ہیں، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے اور لوگوں کو بھی اس سے بچائے، کہ یہ بڑی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اصول یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے میں کیا تھا، پینے میں کیا تھا، سونے میں کیا تھا، اپنی اولاد سے ملنے میں کیا تھا، اپنے بڑوں کا احترام کیسا تھا، لوگوں کو، پڑوسیوں کا معاملہ کیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا،
لین دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جان کر اس پر عمل کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ کیا کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال ویا مدینہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اعمال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول آیا اور اس نے نماز چھوڑ کے جلوس میں اس نے اپنا وقت بتایا، اس نے وہ کچھ کیا جس کے لیے میں نے منع کیا تھا، تو میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تو میں بس گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصول کے حساب سے، آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، بڑی متانت کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ بہت سارے جلوس نکالے جا رہے۔ میں لکھنؤ میں 7 سال رہا، وہاں پر میں نے جلوس میں حصہ لیا، لیکن کوئی گڑبڑ نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، ایک پورا نقشہ لیا جاتا ہے، پھر نکلا جاتا ہے، صبح 10 بجے نکلتے ہیں، پوری تعداد بتائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر شیعہ بہت ہیں، بہت ضروری ہے سنیوں کو وہاں پر بتانا، تو ایک سلیقہ ہے، اس سلیقے سے جاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ظہر تک ایک میدان میں پہنچتے ہیں، بڑا جلسہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، پھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ بھائی ہم جلوس میں ہیں اور عصر کی نماز چھوڑ دے رہے، ہم اجتماع میں اور جلسے میں ہیں، مغرب اور عشاء چھوڑ دے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ میرے دوستو بہت سینسیٹیو ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے، اس معاملے کو بہت باریکی سے لینے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر اگر ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہمیں ہوش کے کان لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خطرناک یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔